الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، جس نے آدھی موت کے بعد پھر ہمیں صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سو جاتا ہے وہ آدھی موت مر جاتا ہے، اس کا شکر ادا کرو جس نے پھر دوبارہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کل جب درس کے لیے میں آ رہا تھا، میری رشتہ دار عورتیں تیاری کے ساتھ آ رہی تھیں۔ ایک نوجوان میرا عزیز رشتہ دار صبح اٹھ کے دکان سے دودھ دہی بھی لے کے آیا، مگر جب ہم درس سے واپس گئے تو پتہ چلا وہ دنیا سے پردہ کر چکا ہے۔ تو زندگی ایک انسان کی بلبلے کی مانند ہے، نہ جانے کب یہ آئے اور بندہ دنیا سے چلا جائے۔ تو زندگی ایک عارضی ہے، جب حقیقی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا پھر موت نہیں آئے گی، بندہ جنت میں مزے لے گا، مگر اس کے لیے جیتے جاگتے چلتے چلتے ہمیں محنت کرنا پڑے گی۔ چلتے چلتے محنت نہ کر سکے تو پھر قبر بھی ایک گڑھا ہوگا، حشر میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آؤ میں اور آپ درس قرآن کی صورت میں آخرت کا توشہ جمع کر لیں۔ پھر رمضان تو بونس ہے نا، ابھی نماز فجر پڑھ کے آئے ہو، رمضان سے پہلے فجر کی نماز ہی پڑھتے تھے، مگر اب جو فجر پڑھ کے آئے ہو ایک پڑھی ہے، اللہ کی نظر میں 70 پڑھ کے آئے ہو۔ تو پارہ نمبر 19 سے میں نے آیت پڑھی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، نہ مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے، مگر تمہارا رب چاہتا ہے میری بارگاہ میں آنا ہے تو کیا لے کے آؤ گے؟ ایک سنورا ہوا دل لے کے آنا، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قلب عبداللہ عرش اللہ ہے، بڑے قاف کے ساتھ، قلب عبداللہ عرش اللہ ہے، بندے کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اس دل کو ہم نے صاف کر کے رکھنا ہے۔ انسان سمجھتا ہے اگر میرے پاس مال ہو تو میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، مگر یاد رکھو تم مال سے دوا تو خرید سکتے ہو، صحت نہیں خرید سکتے۔ تم اپنے مال سے اینک تو خرید سکتے ہو لیکن بینائی نہیں خرید سکتے۔ تم اس مال سے خضاب تو خرید سکتے ہو، شباب نہیں خرید سکتے۔ تم اس مال سے کتاب تو خرید سکتے ہو، کہیں سے علم خرید نہیں سکتے۔ تو اس لیے سارے کام مال کے ساتھ نہیں ہوتے،
رب چاہتا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، میں تو دیکھوں گا تیرا دل کس کی محبت میں تڑپا کرتا تھا، میں تو یہ دیکھوں گا۔ تو بعض بزرگ مثال دیتے ہیں کہ اگر گھر میں گندگی پڑی ہو، کوئی مہمان آ رہا ہو تو گھر کے سربراہ کو غصہ آتا ہے گھر کی عورتوں پہ کہ گھر میں گندگی ہے، تجھے پتہ نہیں ایک معزز مہمان آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رمضان اللہ کا مہمان آیا ہے، ہم نے اپنے دل کو کتنا صاف کر کے رکھا ہے کہ اللہ کا مہمان ہمارے دل میں آ جائے۔ تو دوسری طرف ایک گندا برتن ہو، عقل مند بندے سے پوچھو، گندا برتن ہو گرد آلود، اور اس میں کوئی کہے برتن آگے کرو اس میں دودھ ڈالنا ہے، تو آپ کبھی گوارا کرو گے گندے برتن میں دودھ ڈال دیا جائے؟ جس طرح تم یہ گوارا نہیں کرتے تو کیسے ہو سکتا ہے گندے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے؟ گھر کے اندر سامان پڑا ہوتا ہے، بڑا ٹرنک بھی ہوتا ہے جسے پیٹی کہتے ہو پنجابی میں، اس میں لحاف ہوتے ہیں، بسترے ہوتے ہیں، اکثر گھروں میں دیکھا اسے کوئی تالا نہیں لگاتا، حالانکہ کمرے کا آدھا حصہ اس نے گھیرا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ تالا کم لوگ لگاتے ہیں۔ مگر اگر چھوٹا سا جیولری بکس ہونا کہیں کونے میں پڑا ہوا، تو جب گھر کے اندر کوئی حادثہ پیش آئے، آگ لگ جائے، کوئی مسئلہ ہو، لوگ اس بڑے ٹرنک کی طرف نہیں دیکھتے، جیولری بکس کو دیکھتے ہیں کہیں اسے آگ نہ لگ جائے۔ تو دل کی بھی یہی کیفیت ہے کہ ہمارا دل پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ قیمتی لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہوا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کامیابی مل جائے گی، اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو سارا جسم اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو کامیابی نہیں ہوگی۔ میں نے اور آپ نے رمضان المبارک کی عبادت کے ساتھ، رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت میں بیٹھ کے میں نے اور آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ دل کی عجیب سی مثال ہے کہ سارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ دل کے تابع ہیں۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ خفا ہو جائے، آپ کہتے ہو تم میری طرف دیکھتا کیوں نہیں؟ دیکھنے کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے نا، لیکن بندہ کوئی کہتے آنکھ، بندہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے تم میری طرف دیکھتا کیوں نہیں؟ تو دیکھنے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آنکھوں کے ساتھ۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ میرا دل نہیں کرتا۔ آپ کا بیٹا اگر خالی پیٹ سکول جانے لگے تو آپ کہتے ہو بیٹا کچھ کھا لو، کھانے کا تعلق منہ اور پیٹ کے ساتھ ہے، مگر بیٹا کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی میری بات نہیں سنتا تو میں درس کے موقع پہ کہتا ہوں لوگوں میری بات سنو، سننے کا تعلق کانوں کے ساتھ ہے، مگر جسے مزہ نہیں آتا وہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا۔ تو دل انسان کے جسم کے اندر ایک ہے۔ کتنے دل ہیں؟ ایک ہیں۔ پتہ نہیں نوجوان کہاں بٹک گیا، کبھی ایک محلے میں کسی کو دل دیتا پھرتا ہے، کبھی کسی دوسرے محلے میں دل دیتا پھرتا ہے، کبھی انٹرنیٹ میں باہر دل دیتا پھر رہا ہے، کبھی فیس بک پہ در بدر اس دل کو رلا رہا ہے۔ دل تو ایک ہے۔ کتنا دل ہے؟ ایک ہے۔ قرآن کہتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین، کہ ایک دل ہے بندے کے جسم کے اندر۔ تو اب چاہے تو دنیا کو دے دے، چاہے اپنے رب رحمان کو دے دے۔ دل کتنے ہیں جسم کے اندر؟ ایک ہے۔ اب فیصلہ کر لینا درس قرآن کے بعد، یہ دل ایک ہے صرف، یہ دھوکہ دیتے پھرتے ہو دنیا کو، اس کونے میں گئے دل تیرا، اگلے کونے میں گئے دل تیرا۔ اسی لیے یہ تو زمانے میں بھی وفائیاں نظر آتی ہیں، دل تو دیا ہی نہیں ہوتا۔ جب کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر بھٹکنا کیوں ہے؟ تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، تو نے کہہ دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔
عبادت کے وہی لائق ہے، اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ جب یہ عہد کر لیا ہے تو اب دل کیوں دیتا پھر رہا ہے؟ اب تو دل کیا ہے؟ قلب عبداللہ عرش اللہ ہے، بندے کا دل تو اللہ کا عرش ہے۔ تو جب اس دل کو صاف کرو گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ رسول کی محبت آئے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ سجدہ ایک کرو گے، جسے اقبال کہتا ہے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ تو پھر سجدہ کر کے تو دیکھ، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا پھر، کیونکہ ایک دل ہے نا، ہم نے اپنے رب کو دیا ہوتا ہے۔ جب رب کو دل نہیں دیتے، در بدر پہ دل کو جو ہے نا اس طرح رسوا کرتے پھرتے ہو، پھر بے وفائی دنیا کے ساتھ نہیں کرتے، آپ بے وفائی رب ذوالجلال کے ساتھ کرتے ہو۔ جس نے ایک دل دیا ہے تو اسے کہا ہے یہ میرا عرش ہے، میں اسی میں ٹھہرتا ہوں۔ اگر اس میں دنیا کی محبت آ گئی تو پھر کہیں میری جگہ ٹھکانا تیرے جسم کے اندر نہیں رہے گا۔ تو اپنی نوجوانوں، اپنی آنکھوں کے روشن دان کو سنبھال کے رکھو، یہ بند ہی نہیں ہوتا، کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتا پھرتا ہے۔ اب تو یہاں تک کہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے طالب علم، ماں سمجھتی ہے میرا بیٹا امتحان کی تیاری کر رہا ہے، فیل جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ کتاب تو صرف ظاہری طور پہ سامنے رکھی تھی، دل کسی اور کو دیا ہوا تھا۔ تو جب یہ حالات ہوتے ہیں بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ آج امتحان میں فیل ہوگے نا، ریاضی کے پیپر میں، ہو سکتا ہے شام کو واپس آؤ تو صبح انگلش میں پاس ہو جاؤ، لیکن اگر اسی طرح بھٹکتا رہا یہ دل اور قبر اور حشر میں ناکامی ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ بتاؤ، قبر میں حضور کو چہرہ دکھانا ہے، حشر میں آب کوثر کے جام بھی پینے کی تیاری ہم نے کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ ایک شخص حضرت امام حسن بصری کے پاس آیا، حضرت دعا فریں دل سو گیا ہے۔ کیا تجھے کیسے پتا چلا تیرا دل سویا ہوا ہے؟ کیا حضرت آپ بیان کرتے ہو تو دل پہ اثر ہی نہیں کرتا؟ اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں تو میرا دل نرم ہی نہیں ہوتا۔ امام حسن بصری صاحب نظر تھے، فرمانے لگے تیرا دل سویا نہیں، تیرا دل مویا ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت دل بھی مرتا ہے، کبھی کبھی دل بھی مرتا ہے۔ مرتا تو وہ ہے جو زندہ ہو، جو کھاتا پیتا ہو۔ کہا ہاں، انسانی جسم کی جو خوراک ہے یہ کھانا ہے، اور دل کی خوراک اللہ اور اس کا رسول کا ذکر خیر ہے۔ تو فرمایا کہ دل موگے۔ پھر آگے امام حسن بصری نے اس کی مثال دی، فرمانے لگے کہ جو سویا ہوتا ہے نا، اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ پڑتا ہے، اسے آواز دی جائے تو اٹھتا ہے۔ تیرا دل سویا نہیں، یہ مویا ہے۔ جو مویا ہوتا ہے نا، مر گیا ہوتا ہے، اس کو جتنی مرضی جسم کو حرکت دو وہ اٹھ کے بیٹھتا نہیں ہے، بات نہیں سنتا، کھڑا نہیں ہوتا۔ فرمایا ہمارے دل سوئے نہیں، موئے ہیں۔ تو امام حسن بصری نے دعا کی کہ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو زندگیاں عطا فرما دے۔ دلوں کو زندگیاں کیسے ملتی ہیں؟ فرمایا کہ جو دل اللہ رسول کی محبت سے خالی ہے وہ مرا ہوا ہے، جس میں اللہ رسول کی محبت میں تڑپتا ہے، فرمایا وہ دل جو ہے زندہ ہے۔ تو زندہ جس کا دل ہوتا ہے وہی زندہ ہوتا ہے، جس کا دل مر چکا ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ چلتا پھرتا ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ مر چکا ہوتا ہے۔ تو دل کے دل اللہ رسول کی محبت میں تڑپتے ہیں۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے، تو کوئی شخص قریب سے گزرا، پڑھنے لگا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کا خلیل اللہ کی محبت میں مچل اٹھا۔ فرمایا اے بندے میری بات تو سن، جو جملے تو ابھی کہہ رہا تھا نا اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں، ذرا دوبارہ تو کہہ دے۔
اتنا مزہ ہے دوبارہ کہہ دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں، بتا پہلے تو اس کے بدلے میں دے گا کیا مجھے؟ جسے اللہ رسول سے محبت ہوتی ہے نا، کہ کوئی بندہ تڑپ کے اگر اعلان کرتا ہے نا کہ اللہ کے دین کے لیے دو، وہ بندہ جو تڑپتا ہے وہ اس کے بیان پہ نہیں تڑپتا، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے۔ کہا پھر دے گا کیا؟ کہا میں آدھا بکریوں کا ریوڑ تجھے دے دوں گا۔ تو انہوں نے پھر پڑھا، پھر وہ شخص جانے لگا، کہا پھر پڑھ، دوبارہ پڑھ وہ جملے وہ الفاظ، کہنے لگا اب کیا دے گا؟ کہا میرے پاس آدھا بکریوں کا ریوڑ رہ گیا، وہ بھی تجھے دے دوں گا۔ اب پھر وہ سارا ریوڑ دے دیا بکریوں کا، پھر جانے لگا۔ کہا ٹھہر تو صحیح، ابھی تو مچل رہا یہ دل اپنے محبوب کی محبت میں، ذرا پھر یہ جملے کہہ۔ کہا اب تو تیرے پاس دینے کے لیے رہا ہی کچھ نہیں، تو دے گا کیا؟ کہا بکریوں کا ریوڑ چرانے کے لیے بندہ بھی تو چاہیے نا، میں بکریوں کا ریوڑ بھی دیتا ہوں، تیری بکریاں بھی چرایا کروں گا، ذرا الفاظ تو پڑھ۔ اس نے کہا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزتی والعظمتی والہیبتی والقدرتی والکبریاء والجبروت۔ تو جب وہ شخص جانے لگا تو کہنے لگا اللہ کے خلیل، میں رب کی طرف سے اللہ کا فرشتہ آیا ہوں۔ رب کہتا تھا جا کے ذرا میرا خلیل، خلیل کہتے ہیں دوست کو، جاؤ میرے دوست کے سامنے میرا نام لو، جا کے دیکھو وہ میرے نام کا مول کیا لگاتا ہے، دام کیا لگاتا ہے۔ میں تو صرف آیا تھا رب رحمان کی طرف سے، تو نے تو سب کو لٹا دیا۔ اسے کہتے ہیں اللہ رسول کی محبت۔ جو اللہ رسول کی محبت والا ہوتا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھو، وہ پھر فقط اللہ کی رضا کے لیے قدم آگے بڑھا دیتا ہے، سمندروں میں چھلانگے لگا دیتا ہے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے آخری لمحات تھے نا، نبی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی جماعت کے حفاظ کو، قاریوں کو، عالموں کو کہا جاؤ سمندر پار کر جاؤ، اور جب سمندر پار کرنا ہے پھر کشتیاں جلا دینی ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کشتیاں جلانے کا کیا مقصد تھا؟ اب واپس لوٹ کے نہیں آنا، تو کشتیاں جلا دینی ہیں۔ تو ان کا دل اللہ رسول کی محبت میں تڑپتا تھا۔ انہوں نے اتنا بھی سوال نہیں کیا ہمارے گھر کا کیا بنے گا، ہماری جائیدادوں کا کیا بنے گا، ہماری جو ہے نا زمینوں کا کیا بنے گا۔ کہا کچھ نہیں، بس کچھ صحابہ ابھی سرحدوں پر تھے، خبر ملی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ صحابہ سے بڑھ کر کسی کے دل میں حضور کی محبت ہو سکتی ہے؟ صحابہ سمجھتے تھے کہ حضور کو علم تھا اب میں پردہ کر جاؤں گا، میں وصال کر جاؤں گا، میرا اصل مشن جو ہے اسے عرب سے لے کر عجم کی طرف نکل جاؤ۔ تو صحابہ بات تڑپنے لگے، ایک طرف تو آگے نکلنا ہے، ابھی سمندر بھی پار نہیں کیا، ایک طرف رخ مصطفیٰ، اب آخری مرتبہ دیکھ لیں۔ تو صحابہ کے امیر نے کہا حضور کو علم تھا میں وصال کر جاؤں گا، مگر میرا جو مشن عرب کے اندر ہے، اب عجم کے اندر تم نے بھی لانا ہے۔ کہتے ہیں صحابہ افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے، جنگلی جانوروں نے، وحشی جانوروں نے صحابہ کو رستہ دے دیا جنگلوں کے اندر، اور یہ پھر دین کہاں تک پہنچا؟ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے افغانستان کے تک پہنچے، پشاور تک پہنچے۔ اگر دین بر صغیر پاک و ہند کے اندر آیا ہے، یہ صحابہ کا فیضان ہے، اسلام کی سب سے پہلی جماعت کا۔ وہ لوگ کون تھے؟ جن کا دل اللہ رسول کی محبت سے سرشار تھا، کہ وہ بے سر و سامانی کی حالت میں عرب سے نکلے، کشتیاں جلائی، عجم کے اندر آئے، عربی زبان جانتے تھے، مگر جو بھی خاموشی سے آگے بڑھتے تھے، افریقہ کے جنگلات کے وحشی جانور بھی انہیں راستہ دے دیتے تھے۔ جب تم اللہ رسول کی محبت میں آگے بڑھو گے، یہ نہ کہنا ہم کم ہیں، جو میری سوچ، میری فکر ہے، یہ میری ذاتی سوچ نہیں، میری ذاتی فکر نہیں، یہ فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے اور آپ کے پاس یہ سوچ، یہ فکر ایک امانت ہے نبی علیہ السلام کی۔ کل قبر میں، حشر میں حضور سوال کریں گے میں ایک امانت دے کے آیا تھا تمہیں، کہ اسلام کی اصل روح امت تک پہنچانی ہے، بتاؤ اس پر تم لوگوں نے کتنا عمل کیا تھا؟ بتاؤ اگر ہم دنیا کے اندر اسلام کے نام پر
لوٹ مار کا بازار گرم کرتے رہے، طرح طرح کے بہانے اور ہیلے کے ساتھ ان اسٹیجوں سے لوگوں کی جیبیں خالی کراتے رہے، اس سے بندے کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، اسلام کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر ایسے کرتے رہے، بتاؤ قبر میں حضور کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ تو یہ دل اپنا میں نے اور آپ نے صاف کرنا ہے۔ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت، ایک ہوتی ہے بصارت کہتے ہیں ان آنکھوں کی بینائی کو، بصیرت کہتے ہیں دل کی بینائی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جسے اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں عطا فرماتا ہے۔ آؤ ذرا اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں عطا فرمائی تھی وہ کتنی دور کی نظر سے دیکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت صلیبی جنگیں چھڑی ہوئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی نے آ کے بتایا سلطان دشمن کا بیری بیڑا آ رہا ہے جنگی ساز و سامان کے ساتھ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اگر میرے اور آپ جیسے ہوتے ایک جلوس نکال لیتے، آپ نے جلوس نہیں نکالا۔ صلاح الدین ایوبی کو پتا تھا کہ بدر کے اندر جب مشکل وقت آیا امت پر، نبی علیہ السلام اس وقت ایک چبوترے میں چلے گئے، وہاں پر اتنے آنسو گرے، کالی کملی بھیگ گئی، سیدنا صدیق اکبر سار چمٹ گئے۔ اللہ کے محبوب، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ کے نیک بندے تھے، ساری رات بیت المقدس کے اندر اللہ کی بارگاہ سے مانگتے رہے، آنسو گرتے رہے۔ نماز فجر کا وقت آیا، باہر نکلے، ایک اللہ کے نیک بندے کو دیکھا، سفید داڑھی، سر پہ امامہ ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے سفید رنگ کا، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، تو ان سے کہنے لگے کہ حضرت دعا کیجئے، مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، کمزور ہیں، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، حضرت دعا کیجئے۔ سلطان صلاح الدین اس بزرگ سے کہنے لگے، وہ بزرگ کہنے لگے سلطان صلاح الدین تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کا بحری بیڑا ڈبو دیا ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہم تو مرنا بھول چکے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کے پیسوں پر بڑے بڑے بندوں کو میں نے پلتے دیکھا ہے، یتیموں کے مال پر ہم نے پلتے دیکھا ہے، مسکینوں کے مال پہ پلتے دیکھا ہے، مگر اللہ کا خوف دلوں کے اندر نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس گھڑیوں میں میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ایک مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اگر تو یہ مقصد نیک ہوا، انشاءاللہ مستقبل قریب میں ایک ماحول بنے گا، انقلابی ماحول بن جائے گا، ایک اچھی کیفیات کا ماحول بن جائے گا۔ اگر ہماری نیتیں اچھی نہ ہوئی تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اپنی نیتوں کو میں نے اور آپ نے اچھا کرنا ہے، اپنے دلوں کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ ایک شخص امام حسن بصری سے پوچھنے لگا، حضرت صبح جاگ نہیں آتی، رات کی شب بیداری نصیب نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے اللہ اپنی بارگاہ سے تہجد عطا فرما دے، مگر صبح جاگ نہیں آتی۔ امام حسن بصری فرمانے لگے تو دن کے اعمال اپنے اچھے کر لے، اللہ تجھے اچھی رات عطا فرما دے گا۔ آج دیکھا نہیں کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نوجوانوں نے در بدر پہ دل دیے ہوئے ہیں، ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں؟ آپ رات نے دیکھا ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں؟ ساری رات سردیوں میں بستر کے اندر نوجوان انٹرنیٹ پہ لگا ہوا ہے، فیس بک چلا رہا ہے۔ جب صبح نماز فجر کا وقت آتا ہے سارے بندے بستروں پہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ امت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر امت نے کراچی جانا ہو نا لوگوں نے تو لوگ دوڑے لگا رہے ہیں راول پنڈی کی طرف۔ بتاؤ جس کی منزل کراچی ہو وہ دوڑے پنڈی کی طرف لگا رہا ہو، بتاؤ وہ منزل پر پہنچ جائے گا؟ کبھی نہیں پہنچے گا۔ کم عقل ہے یہ انسان،
میری اور آپ کی منزل کون سی ہے؟ میری اور آپ کی منزل نبی علیہ السلام کے قدمین مبارک ہیں. ہم نے در مصطفیٰ تک پہنچنا ہے. ارادہ کرتے ہو نا؟ موت کے بعد پہلے حشر برپا ہوگا یا پہلے قبر میں جاؤ گے؟ پہلے قبر میں جاؤ گے. گویا کہ پتہ چلا میری اور آپ کی منزل کون سی ہے؟ در مصطفیٰ ہے. اب در مصطفیٰ تک جانے کے لیے جیسی ہم نے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں، کیا ہماری منزل وہ نظر آتی ہے؟ نہیں، حقیقی منزل ہماری وہ ہے، ہم بٹک کر دوسری طرف جا رہے ہیں. میرے اور آپ نے دنیا کے اندر ایک ماحول بدلنا ہے، ایک انقلابی ماحول بنانا ہے. وہ کیسے بنے گا؟ بدر میں 313 تھے. کتنے تھے؟ 313. احد کے اندر کتنے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر کتنے تھے؟ بتاؤ. تو آج اگر درس قرآن کے ماحول والے چند چہرے نظر آتے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اچھا عمل ہے دین کے لیے جلوس نکالنا، اچھا عمل ہے اسلام کی سربلندی کے لیے محفلوں کا انعقاد کرنا، مگر درس قرآن کی وہ سنجیدہ ماحول. ہمارے ایک حضرت ہیں، وہ ایک دن درس قرآن دے رہے تھے، سرگودے کے وہ بزرگ ہیں، وہ سائیں غلام رسول قاسمی صاحب، وہ درس دے رہے تھے. فرماتے تھے یار آپ لوگ اکیلے دوڑیں لگا رہے ہو، علماء کی جماعت اکیلے دوڑیں لگا رہے ہو، یار زمانے کو ساتھ لے کے چلو. تم عجیب معاملہ کرتے ہو کہ آپ کے درس میں نہ کوئی جسٹس نظر آتا ہے، آپ کے درس میں نہ کوئی انجینئر نظر آتا ہے، آپ کے درس میں نہ کوئی ایسا طبقہ نظر آتا ہے جو بیٹھ کے اچھی طرح آپ کا درس سنے. وہ کیوں نہیں سنتا؟ حضرت درس بخاری دے رہے تھے، فرمانے لگے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری محفلوں کے اندر سنجیدگی ختم ہو گئی ہے. وہ کیسے کہ دیکھو ابھی ایک مرتبہ بھی آپ سبحان اللہ کہیں، آپ کی اللہ کی رسول کی بارگاہ میں عزت بڑھے گی، مقام بڑھے گا، اجر بڑھے گا. اللہ تو دلوں کے بیچ جانتا، آہستہ کہہ لو. ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ مل کر اونچی کہو. بھائی وہ تو تیرا درس سننے آئے ہیں. اس سے اچھی بات کیا ہے کہ صبح صبح میں آخری بندے تک جتنے بندوں کو دیکھ رہا تازہ دم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے. اس سے اچھا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں شور مچا ہوتا، آدھا شور آپ مچاتے، آدھا میں مچاتا، ہمیں حاصل کچھ نہیں ہونا تھا. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ سنجیدہ بندے کیسے بیٹھے ہیں آپ کی محفل میں. آپ کبھی کہتے ہو ایک ہاتھ اٹھا لو، کبھی کہتے ہو دو اٹھا لو، کبھی کہتے ہو سینے کا زور لگا لو. او خدا کے بندو سنجیدگی سے بیٹھو. اللہ رسول کی بارگاہ سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ جب اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ جسے جامعہ صحاب صفہ کہتے ہیں، جن کے محتمم اعلیٰ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کلاس کے منیٹر کا نام ابو بکر صدیق تھا، وہاں پر یہ ماحول نہیں ہوتا تھا کہ صحابہ بار بار یہ عمل کرتے تھے. نہیں، ایک صحابی تو ایسے تھے، ایک دن نبی علیہ السلام پوچھنے لگے یار تو جب بھی آتا ہے تو نے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھا، تو نے کبھی کوئی سوال ہی نہیں کیا. کہنے لگا یا رسول اللہ جو آپ کہتے ہو میں موتی سمجھ کے چن لیتا ہوں، میں پھول لے کے گھر چلا جاتا ہوں. آپ تو یہ فرماتے ہو نا تو آ کے بھی بات نہیں کرتا، میں تو گھر میں بھی زور کے بعد تڑپتا رہتا ہوں. کب بلال عصر کی نماز کے لیے اذان دیں میں مسجد میں جاؤں روح مصطفیٰ کی زیارت کر لوں. میں تو گھر میں بھی تڑپتا ہوں. بعض صحابہ تو ایسے دل والے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تڑپنے والا دل عطا کیا تھا. ایسے صحابہ تھے وہ کہتے ساری رات بستر پہ کروٹ لیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ کب تہجد کا وقت آئے. وہ کہتے ہیں نا بعض بندے صبح ہوئی تو سب سے پہلے فلاں بندہ میرے منہ لگا تھا، جب چاند مہینے کے بعد میں نے دیکھا فلاں بندہ میرے منہ لگا تھا. تو صحابہ یہ نیت کرتے تھے اللہ جب صبح ہو تو سب سے پہلے میری آنکھ کھلے تو چہرہ مصطفیٰ پہ میری نظر پڑ جائے. تو صحابہ اس تڑپ کے ساتھ یہ عمل کرتے تھے. ان کا یہ ماحول نہیں تھا، یہ نام نہاد خطبہ، نام نہاد لوگوں کا بنایا ہوا اپنا ماحول ہے. اس ماحول سے میں نے اور آپ نے نکلنا ہے. سنجیدگی اس کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات پہ ہم نے عمل پیرا ہونا ہے. ان خرافات ان رسومات سے نکل کر قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہم نے عمل کرنا ہے. ہمارے اسلاف
ہمارے بزرگ یہی نعرے کے ساتھ تہ مزار چلے گئے، مسلمانوں میلاد مصطفیٰ مناؤ، پیغام مصطفیٰ امناؤ، یہی ہوکا دیتے تہ مزار چلے گئے، لیکن امت نے ان کے پیچھے چل کر کوئی اچھا عمل نہ کیا، تابع داری نہ کی، جس کی وجہ سے امت تڑپ رہی ہے آج کہ وہ تہ مزار چلے گئے ہمارے سامنے ہوتے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ہو سکتا ہے اگلا رمضان آئے، یہی سیٹ ہو، کوئی اور مبلغ درس دے رہا ہو، چراغ زندگی ہوگا، فروزہ ہم نہیں ہوں گے، چمن میں آئے گی فصل بہارا ہم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ حضرات کسی بھی درس کے اندر، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، محسوس کرو، وقت نہ ضائع کرو۔ اگر آپ کو محسوس ہو درس دینے والے کا مقصد اچھا نہیں ہے، نیک نہیں ہے، اس کا مقصد مشن مصطفیٰ نہیں ہے، وہاں پہ وقت ضائع نہ کرو، اس سے بہتر ہے جا کے اپنی چارپائی پہ آرام کرنا شروع کر دو۔ اگر تم سمجھتے ہو یہ درس ہمیں در مصطفیٰ تک لے کے جائے گا، یہ درس ہمیں ہمارے دلوں کی صفائی کا باعث بنے گا، تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ کل تیسرا دن ہے ہمارا، کل صبح سہانی صبح ہم نے آخر میں انشاءاللہ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، اور انشاءاللہ امت مسلمہ کے اجتماعی دعا کا بھی کل پروگرام ہے۔ تو آپ کل اگر آئیں تو میری ایک مندبانہ گزارش ہے، جتنے خوبصورت یہ چہرے اللہ کی رضا کے لیے صبح اٹھے ہیں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جتنے قدم اٹھیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے بندہ جتنی بھی محنت کرتا ہے نا بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ چلتا ہے، محنت کرتا، چلتا ہے، ذکر کرتا، آخر جب موت آتی ہے تو اس کا ایک قدم جنت میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھا کے درس قرآن کے لیے کل اکیلے نہیں آنا۔ وقودها الناس والحجارہ، بچو بچو اس آگ سے، اس آگ سے جس کا ایندھن کیا ہوں گے، پہاڑ بھی ہوں گے، تو اس پتھر بھی ہوں گے، اس سے بچو۔ خود نہیں بچنا، اپنے بیٹوں کو بھی ہم نے بچانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی ہم نے بچانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی ہم نے بچانا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ میں تیرے لیے میں دل بھی دیتا ہوں، تیری محبت ہے، میں تیرے لیے مر جاؤں گا مگر تجھے کبھی نماز کے لیے دعوت نہیں دوں گا، درس قرآن کے لیے دعوت۔ کل اکیلے نہیں آنا، میری انتہائی اللہ کی رضا کے لیے آپ نے جب بھی آنا ہے نا، کل 3 بندوں کو ساتھ لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے آج محنت کرنی ہے۔ صحابہ بغیر محنت نہیں تھا، انہوں نے بدر کے اندر جو ہے نا چھلانگ لگائی، بغیر محنت کے اندر احد کے اندر چھلانگ نہیں لگائی تھی، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے سیکھا تھا۔ تو آج سارا دن باقی، ابھی 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ حاضری ہوگی۔ 24 گھنٹے ہیں، کتنے گھنٹے ہیں؟ 24۔ تو بندے کتنے لانے ہیں آپ نے؟ 3۔ 24 گھنٹوں میں یار 3 بندے بھی آپ کی بات نہیں مانتے، 3 بندے لے کے آنے ہیں۔ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ سے کل مانگنا ہے، اے اللہ ہماری تھوڑی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ قیامت کا دن ہوگا، تھوڑے اعمال ہوں گے، بعض تھوڑے اعمال ہوں گے، صاف ہوں گے، اللہ پہاڑ جتنا انہیں بنا دے گا۔ تو انشاءاللہ کل ہم دعا کریں گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہمارا درس، ہمارا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ جتنا اس وقت دنیا میں معاشرے میں ہجوم ہے لوگوں کا، اے اللہ اگر دیکھیں تو یہ بندے تو کم ہیں، اے اللہ فقط یہ تھوڑے دل ہیں، فقط تیری رضا کے لیے نکلے ہیں۔ اے اللہ ہم تو بدر والے ہیں، ہم تو بدر والوں کو دیکھ کے میدان عمل میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے تو کوئی قربانیاں نہیں دی، ہمارے بزرگوں نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے، آقا حسین نے اپنی اولاد قربان کر دی، صحابہ نے اپنے بچے قربان کر دیے، اللہ رسول ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اے اللہ پھر بھی تیرا کرم ہے، تو ہمیں قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ جتنے آج رمضان المبارک کی صبح ہم نے سجدے کیے، عبادت کی، تلاوت کی، اللہ قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ قبول فرما لے، اے میرے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ 7 پرنس میرج ہال میں کل ساری سیٹیں پیچھے پرنس میرج ہال میں میری بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ بھر گئیں، بعد میں پھر سیٹیں زیادہ لگانی پڑی۔ اے اللہ ان بردوں سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ میری بیٹیاں آئی ہیں، اے اللہ میری بیٹیوں کی نیک خواہشات پوری کر دے، اے اللہ میری ماؤں کی خواہشات پوری کر دے۔ خالی جولیاں لے کر اگر میری مائیں آئی ہیں، اے اللہ ان کی خالی جولیاں اپنی نعمتوں سے بھرپور کر دے۔
اگر کوئی میری ماں اولاد سے محروم ہے تو اللہ درس قرآن کی برکت سے اولاد عطا فرما دے۔ جتنے میرے بھائی میرے دوست ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر کوئی بے اولاد ہے صالح اولاد عطا کر دے۔ اگر کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اے اللہ تجھے رمضان کی سہانی صبح کا واسطہ ہے، اسے بیٹا بھی عطا کر دے۔ اگر بیٹے بیٹیاں، اللہ بیٹی بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ میری ماؤں کو حیا عطا فرما دے۔ اے اللہ میری بیٹیوں کو حیا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا لے۔ ہمیں اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرا پیارا مہمان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا دوسرا رمضان آ گیا۔ اے میرے اللہ اس مرتبہ رمضان کی محبت میں مچلنے کی توفیق دے دے، الہی مچلنے کی توفیق دے دے۔ میرے اللہ میری ماؤں نے کچھ پیغام بھی بھیجے ہیں دعاؤں کے لیے، میں ایک ایک کر کے نام تو نہیں لکھتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اے اللہ میری ماؤں کی خالی جولیاں اپنی نعمتوں سے بھرپور کر دے۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں شفا عطا فرما دے۔ کل میرا ایک عزیز دوران درس میں ابھی شروع میں عرض کیا، وہ دنیا سے پردہ کر گیا۔ رمضان کا پہلا دن تھا، سحری کا وقت تھا، مجھے اور آپ کو ایک سبق دے گیا۔ اے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے دے۔ اس کا نام محمد عباس تھا، اللہ جنت میں مقام دے دے۔ اے میرے اللہ پچھلے سال درس و تدریس کے پروگرام ہوئے رمضان میں، کتنے چہرے اس وقت زندہ تھے خوبصورت محبت کرنے والے، اس مرتبہ نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں درس سے محبت کرنے والوں کو جنت عطا کر دے۔ الہی بحق کے محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد والہ و اصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔